نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعدس خدا بزرگ توی قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عینی واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلو علیہ وآلہ درود و سلام پڑھیے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آج رمضان کریم 1444 ہجری بمطابق سن 2023 کا چوتھا جمعۃ المبارک ہے اور ہم مسجد میں حاضر ہیں، اور آج کا جو درس قرآن ہے یہ پارہ نمبر 28 اور سورۃ التحریم کے 6 آیت سے آج کا درس شروع ہو رہا۔ چونکہ آخری عشرہ شروع ہو گیا نا رمضان المبارک کا، اس کو عشرہ بخشش کہتے ہیں، دوزخ سے چھٹکارا جس کو کہتے ہیں، کہ اس میں اللہ تعالیٰ عز و جل دوزخ سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن مجید کی پہلی آیت کریمہ میں ایک چیز کی ترغیب کی طرف اشارہ کیا گیا کہ مومن بندے پر یہ چیز لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی دین اور احکام دین کے تابع رکھے، اور جو اس کے ماتحت ہیں ان کو بھی دین کے امور پہ تربیت کر کے دین کے احکام کے تابع رکھے، یہ اس کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ تو اس آیت کریمہ کی ترغیب سے، یعنی وہ آیت کریمہ پڑھنے لگا ہوں جس میں یہ ترغیب ہے کہ اے ایمان والو، اپنی اولادوں کی، اپنے ماتحت لوگوں کی تربیت کر کے ان کو شرعی امور کا، اللہ کے دین کی فرما برداری کا، قرآن مجید کے حلال و حرام پر ان کو گامزن کرو اور ان کو دوزخ سے بچاؤ، ان کی تربیت کرو تاکہ تربیت کے نتیجے میں ان کی زندگی سنور جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا رستہ اختیار کریں، اور تمہاری تربیت کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچا سکے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرماتا ہے اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اب یہ آیت کریمہ کے ایک حصے کا ترجمہ میں نے کیا، پہلے اس کی تفسیر سنتے پھر آگے چلتے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، پہلی کوشش اپنے اوپر کرو کہ اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن، یعنی جس کی آگ کا بھڑکنا جو ہے وہ آدمی اور پتھروں سے ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں آگ جب جلتی ہے
تو اس آگ کے اندر لکڑیاں ڈالی جاتی، اس سے وہ آگ جلتی ہے، تو وہ آگ کے جلنے کے اندر جو اس کا ایندھن بن رہا ہے وہ کس کے ذریعے سے بن رہا ہے؟ لکڑی کے ذریعے سے۔ تو فرمایا اے ایمان والو، اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ لہذا پہلی کوشش اپنے اوپر کرو، اپنے آپ کو دنیاوی امور میں اتنا مت پھنساؤ کہ تم پھر دین پر عمل کرنے کے بہانے ہی مارتے رہو کہ میں تو نماز نہیں پڑھ سکا فلاں وجہ سے، میں روزہ نہیں رکھ سکا میری فلاں مصروفیت تھی، میں قرآن نہیں پڑھ سکا میری فلاں مصروفیت تھی۔ فرمایا کہ دنیا کی طرف اپنے آپ کو مت لگاؤ، یہ دنیا تو امتحان خانہ ہے، اس امتحان میں اپنے آپ کو فیل مت کرو، بلکہ کیا کرو، تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے عبادت کی مقصدیت کے ساتھ، لہذا اپنے آپ کو عبادت میں کامل کرو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کے رستے کے اوپر مضبوط کرو۔ سب سے پہلے یہ وہ رستہ ہے جو تمہیں آگ سے بچائے گا۔ بقیہ دنیا کے جتنے رستے ہیں یہ بہانے بازی یہ آگ سے بچا نہیں سکیں گے، یہ دنیاوی امور کے اندر عذر بازی یہ تمہیں بچا نہیں سکیں گے۔ دیکھیں نا کتنے عذر ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ دوسرے کے سامنے کر تو رہا ہوتا ہے پر اندر سے کہتا ہے یار یہ بنتا نہیں تیرا، اندر سے دل کہتا ہے کہ جس کام میں عذر کر رہے ہو یہ کام، یہ جو عذر تم کر رہے ہو یہ عذر کیے بغیر وہ کام ہو بھی سکتا تھا، لیکن تمہاری سستی نے وہ کام نہیں کیا، لہذا اب تم عذر بازی کرتے ہو۔ تو یہ عذر بندے کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے بہت دور لے جاتا ہے، اور جب بندہ اپنی عادت کو پختہ کر لے اور ذہن بنا لے عذر کرنا نہیں ہے، دنیاوی امور میں بھی کوشش کرنا عذر نہیں کرنا، اور دینی امور میں تو عذر کرنا ہی نہیں ہے، فرما برداری کرنی ہے، کر کے دکھانی ہے، اس کے اوپر محنت کرنی ہے، اس کے اوپر کوشش کرنی ہے، اس کے لیے مشقت بھی برداشت کرنی ہے، اس کے لیے نیند بھی ترک کرنی ہے، اس کے لیے کم کھانا پڑے تو کم کھائیں گے، کم سونا پڑے تو کم سوئیں گے، سب کچھ کریں گے، پر اللہ کے دین کی نافرمانی کو کبھی بھی اپنے قریب نہیں آنے دیں گے۔ یہ ہے رستہ جو آگ سے بچنے کا، دوزخ کی آگ سے بچنے کا رستہ یہ ہے۔ لہذا پہلا تو یہ کام بندے کو کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو اپنا تن بدن بنانا ہے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو دور لے جانا، دور۔ اور جب بندہ اپنے آپ کو مضبوط کر لے تو اب اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی ہے، ذمہ داری اس کی ختم نہیں ہوئی، اب اس نے کیا کرنا ہے؟ پھر آگے فرمایا قرآن مجید نے وَأَهْلِيكُمْ، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچانا ہے، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل کو بھی آگ سے بچانا ہے۔ اہل کون ہے؟ اہل جو ماتات ہوتے ہیں ان کو بھی دوزخ سے بچانا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ بیوی ہے، وہ بچے ہیں، وہ ماتحت چھوٹے بہن بھائی ہیں، ان کی بھی تربیت کرنی ہے، ان کو بھی سکھانا ہے، ان کو بھی تنبیہ کرنی ہے، ان کی بھی تربیت کروانی ہے، ان کو بھی اچھی صحبت میں بٹھانا ہے۔ جس مقصد کو آپ نے حاصل کیا ہے اللہ کی فرما برداری کے ذریعے، ان سارے ماتحتوں کو بھی اس مقصد تک پہنچانا ہے، ہر صورت اس کے لیے تگ و دو کرنی ہے۔ یعنی کہ صرف اتنا نہیں ہے کہ کوئی باپ ہے تو اس کو اللہ نے بیٹا دے دیا ہے، اب وہ اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو گیا، نہیں، یہ عہدہ برا نہیں ہو گیا۔ جب تک بندے کے پاس بندے کو اولاد عطا نہیں کی جاتی
تب تک بندہ اس کے اوپر ذمہ داری کم ہوتی ہے کہ ایک بیوی ہوتی ہے جس کی اس نے تربیت کرنی ہوتی ہے، اور جب اس کو اولاد دے دی جاتی ہے تو پھر اس کی ذمہ داری پہلے سے ڈبل ہو جاتی ہے۔ اولاد میں پھر اللہ نے بیٹا دیا، بعد میں بیٹی بھی دے دی، یا پہلے بیٹی دے دی پھر بیٹا بھی دے دیا، تو ذمہ داری کتنی ہو گئی؟ اب وہ 3 جگہوں کے اوپر ذمہ داری تقسیم ہو گئی، 3 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور اولاد دے دی، چاہے بیٹا یا بیٹی کی صورت میں، تو ذمہ داری 4 جگہ پہ تقسیم ہو گئی کہ نہیں؟ اس طرح اولاد، جتنے عدد میں بھی اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، ذمہ داری ڈیوائیڈ ہوتی گئی، ذمہ داری منتقل ہوتی گئی۔ اب اس میں فرق بھی نہیں کر سکتے کہ ماں باپ جو ہے وہ ایک بچے کے بارے میں تو جناب میں نے اس کو حافظ قرآن بنا دینا ہے، میں نے اس کو عالم دین بنا دینا ہے، میں نے اس کا تن بدن دین کے امور سے سجا دینا ہے، اور بقیہ کو تو میں انجینئر بناؤں گا، ان کی دنیاوی ان کی دینی تربیت کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ کوئی عدل نہیں ہے۔ میری اس بات کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بچوں کو آپ دنیاوی عہدے پر براجمان نہ کرائیں، مطلب ڈاکٹر نہ بنائیں، انجینئر نہ بنائیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ پڑھائیں، میں صرف ان کی دینی تربیت کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بچے کے لیے تو پسند کر لیا کہ یہ تو بہت بڑا عالم ہونا چاہیے، اور بقیہ بچوں کو دنیا کی طرف لگا لیا، تو یہ کوئی عدل باپ نے نہیں۔ ضروری یہ ہے حافظ قرآن ہونا، یہ تو فرض و واجب نہیں، لیکن یہ شان اتنی بڑی ہے کہ اس کی عظمت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر کسی کا بچہ عالم دین بن جائے تو یہ حافظ قرآن ہونے سے بھی بڑی شان ہے۔ لیکن اپنی ساری اولاد کے اندر ایک تقسیم کو برابر رکھے کہ ان کی اس سطح کی دینی تربیت کرنی ہے، یا کسی ایسے استاد، ٹیچر یا کسی اچھے نیک ولی کامل یا صاحب علم کی صحبت میں بٹھانا ہے کہ ان کی دینی تربیت اس سطح کی ہو جائے کہ جس میں ان کے لیے دینی امور پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ پھر جو ایکسٹرا شانیں ہوتی ہیں وہ کسی کو مل جائے قسمت میں تو مل جائے، کسی کو نہ ملے تو نہ ملے، لیکن وہ جو بیسک دینی تربیت ہے کہ بچہ سمجھے کہ میرے اوپر نماز ضروری ہے، بچہ سمجھے کہ میرے اوپر تلاوت قرآن کی ضروری ہے، میرے اوپر مجھے قرآن کے حرام و حلال کے مطابق مجھے زندگی بسر کرنی، اس کو محسوس کرے، وہ قرآن کو سمجھ سکتا ہو، حدیث کو سمجھ سکتا ہو، اور شریعت پہ عمل کا تقاضا کیا ہے، کیسا ہونا چاہیے، کس سطح کا ہونا چاہیے، وہ ان تمام چیزوں کو کسی استاد کے پاس بیٹھ کر پڑھ چکا ہو۔ جب یہ ساری چیزیں مکمل ہو جائیں تو پھر چاہے پائلٹ بنے یا ڈاکٹر بنے، جو دل میں آئے۔ لیکن کیا اس کے بعد بھی باپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی؟ نہیں، اس کے بعد باپ کی ذمہ داری نگہبانی کی باقی رہ جائے گی کہ سکھلوا تو دیا، اب کیا کرنا ہے باپ نے؟ اب باپ نے غور کرنا ہے کہ یہ میرے بچے جو ہیں یہ کیا جو ان کو سکھایا ہے یہ عمل کر پا رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر نہیں کر رہے تو باپ نے پھر ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ بھی رکھنی ہے، تربیت کو بہت زیادہ رکھنا ہے، بار بار کہنا ہے، بار بار تربیت کرنی ہے، نماز کی اہمیت بتانی ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی اہمیت بتانی ہے، اللہ کی فرما برداری کرنے کی اہمیت بتانی ہے، یہ سارے امور کی نگہبانی کرنی ہے۔ جب اولاد کو دیکھیں کہ اللہ کی نافرمانی کی طرف مڑ رہی ہے تو روک دینا ہے، اللہ کی فرما برداری کی طرف لانا ہے۔ باپ کی یہ نگہبانی کی سطح برقرار رہے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو وہ بالغ نہ ہو جائے، بڑے نہ ہو جائے۔ لیکن جب وہ بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، سیکھ جائیں، سمجھ جائیں، ذمہ داریوں کو پہنچ جائیں، تو اس وقت بھی باپ نے اپنی نصیحت کو پیچھے نہیں کرنا ہے۔
یہ ہے یہاں پر آیت کریمہ میں وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل کو یعنی اہل خانہ کو بھی بچاؤ اس آگ یعنی دوزخ کی آگ سے۔ لہذا آیت کریمہ کا پہلا حصہ اس میں یہ دو تربیت ہے، ایک بندے کی اپنی ذات سے متعلق ہے اور ایک بندے کے اہل و عیال سے متعلق ہے۔ اب اگر ایک مثال ہے، گھر میں یا اولادیں بندے کو دلچسپی ہی نہیں ہے، اولاد خراب ہو رہی ہے، اولاد کی سنگت بری ہو رہی ہے، باپ نے کبھی کوشش نہیں کی اور باپ کہتا نہیں میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک بنائے، میں کہتا ہوں یہ بہانہ کیا کام آ جائے گا؟ یہ کافی ہو جائے گی یہ بات؟ کئی لوگوں سے پوچھا جاتا ہے نا، وہ جی میں دعا کر رہا ہوں جی اللہ تعالیٰ میری اولاد کو نیک بنائے۔ دعا کرنا تو ٹھیک ہے لیکن کیا یہ کافی ہے؟ یوں تو بات کر کے بہت سارے بندے اللہ کی فرما برداری سے بھی نکل جائیں گے۔ مطلب کسی سے پوچھو کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، بس ہی میں دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے نمازی بنائے، کیا یہ کافی ہو جائے گا؟ آ کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ میں دعا مانگ رہا ہوں کہ میں نماز پڑھوں، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، تم نماز پڑھ کے اللہ سے کیوں نہیں مانگتے کہ مولا مجھے پکا نمازی بنا؟ لہذا اولاد کئی جگہ پر ایسی بے حسی بھی دیکھی گئی، وہ کیا؟ اولاد ٹھیک ٹھاک گناہوں میں پیوست ہو گئی ہے، باپ کے اندر یہ شعور ہی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کڑن ہی نہیں ہے کہ یار میری اولاد غلط رستے پہ۔ یہ خاص ان لوگوں کے لیے تربیت کہ جن کی حس مر گئی ہے، جو کہتے ہیں تربیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تربیت کرنا کیوں ضروری نہیں ہے؟ یہ تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اس کی قدر کرنا بھی ضروری ہے، اس کا چرچا بھی کرنا ہے۔ اولاد نعمت ہے رب کی، اس میں اس رب کا شکر بھی ادا کرنا ہے کہ جس رب نے یہ نعمت دی ہے اس نعمت کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اور اگر کسی بندے نے اولاد کی تربیت نہ کی، چھوڑ دیا ان کو ان کے حال پر، تو کیا ہوگا اس کا نقصان؟ بعض روایات میں یہ بات آتی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اولاد جو ہے وہ اپنے باپ کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں کیس دائر کر دیں گی، مقدمہ کھڑا کر دیں گی، اور اولاد کہے گی مولا ہمارے باپ نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم نیک بنے، آج اگر گناہوں کی وجہ سے ہم تھر لیے گئے ہیں تو ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟ اس وقت باپ کی شرمندگی کا یا صاحب اقتدار کی شرمندگی کا اور رسوائی کا عالم کیا ہو، اور پوری کاروائی چلے گی اس پر، اور یہ مقدمہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے گا، کیونکہ وہ کہیں گے اے مولا ہمارے باپ نے ہمارے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم تیری فرما برداری کی طرف آئیں، ہم گناہ پہ کیوں پڑے؟ ہمارا باپ خود گناہ کرتا تھا، ہم نگاہوں سے بد اخلاقی کرتے تھے، بد دیانتی کرتے تھے اپنے کلام سے، اور آنکھوں سے بد نگاہی کرتے تھے، اور ہاتھوں سے ظلم کرتے تھے، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو جب بڑے ہوئے تو ہم نے اپنے باپ کو بد نگاہی کرتے دیکھا ہے، اپنے باپ کو ظلم کرتے دیکھا ہے۔ سو اگر ہماری یہ تربیت نہیں ہوئی تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ اس لیے دوستو یہ آیت کریمہ کا پہلا حصہ یہ بندے کی تربیت کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانا ہے،
اپنے اہل کو بھی، وَأَهْلِيكُمْ، اور یہ نہیں اپنے اہل میں سے کسی ایک کو نہیں، وَأَهْلِيكُمْ، سارے اہل کو بچانا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے ذہن میں کہ قاری صاحب کوشش تو بڑی کرتے ہیں پر بچے جو ہے نا وہ سمجھتے نہیں ہیں بات کو۔ ٹھیک ہے، ایک فطری عمل ہے کہ باپ کوشش کر رہا ہے، لیکن گلی بازار کے ماحول کا کیا کرے، اسکول کے ماحول کا کیا کرے، یا اس کے علاوہ دیگر امور کے اوپر جو گندگی ہے وہاں سے جو بچے سیکھ کے آتے ہیں، باپ گھر میں پھر بھی کوشش کرتا ہے کہ یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، یہ نہیں کرنا، فلاں کام کیوں کیا، اس سے منع کیا تھا آپ کو، باپ روک ٹوک رکھتا ہے، باپ اقدامات کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اولاد نیک نہیں ہو رہی۔ اللہ تو جانتا ہے نا کہ صاحب اقتدار کیا اپنا منصب ادا کر رہا ہے کہ نہیں، تو یہ مقدمہ الٹ ہو جائے گا۔ باپ نے زندگی گزاری اولاد کو نیک کرنے کی، اولاد نے اپنے آپ کو بدلا نہیں، باپ نے بری صحبت سے اٹھا کر اچھی صحبت میں بٹھایا، گناہوں سے ٹوک ٹوک ٹک کر باپ نے نیکی کی طرف لایا، لیکن پھر بھی اولاد نیک نہیں ہوئی، تو وہ اولاد باپ کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ تو کر ہی نہیں سکے گی۔ وہ کیسے مقدمہ کرے گی؟ یہ کہے گی کہ مولا ہم تو نیک ہوتے ہیں، ہمارے باپ نے ہمیں نیک بنایا ہی نہیں۔ تو اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے نا، کہ میرے جس بندے کے بارے میں دنیا میں ان کی اولاد تم دعویٰ کر رہے ہو، میرا وہ بندہ کیا راتوں کو تمہاری یاد میں تمہارے لیے تمہارے مستقبل یہ کوڑتا نہیں رہا؟ میرا وہ بندہ تمہارے رزق کو پورا کرنے کے لیے اپنی انرجی صرف نہیں کرتا رہا، خون پسینہ نہیں بہاتا رہا؟ تمہیں گناہ کی جگہ سے ٹوک ٹوک کر اچھی صحبت میں بٹھاتا رہا کہ نہیں؟ تمہیں نیک بندوں کے پاس لے کے جاتا، تجھے گھر میں بٹھا کر تم لوگوں کو اچھی تربیت دیتا۔ اللہ فرمائے گا تو پھر باپ کے بارے میں اولاد کے پاس کوئی جواز باقی نہیں۔ تو یہاں پر یہ کنکلوڈ کر رہا ہوں ایک جملے میں، باپ کو باپ بننا ہے، اولاد کو اولاد بننا ہے۔ باپ کا منصب تربیت کا ہے، سکھانے کا ہے، اور تربیت کو تکمیل تک پہنچانا ہے، اور اولاد کا جو مقصد ہے وہ ماتحت ہونے کا ہے، فرما برداری کا منصب ہے۔ باپ کی ہر اچھی بات پہ فرما برداری کرنا ہے، باپ نے جو سکھایا ہے اس پہ عمل کرنا ہے، باپ نے جس برے رستے سے ٹوکا ہے رک جانا ہے، باپ نے جس اچھے رستے کی طرف لگایا لگ جانا ہے۔ اور اگر دونوں چیزیں اپنی جگہ پہ کام کریں گی تو قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے۔ یہ پیغام ہے اس آیت کریمہ میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل کو اس آگ سے بچاؤ۔ اور پھر اگلے لفظ ہے، فرمایا واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، فرمایا کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اب علماء نے لکھا ہے یہ جو آدمی انسان کا لفظ ہے وقودھا الناس، اس انسانوں سے مراد کافر لوگ، اور پتھر سے مراد وہ بت جو پوجے جاتے تھے، وہ پتھر کے بت۔ فرمایا کہ وہ یہ جو دوزخ ہوگی نا، اس کا جو ایندھن ہوگا، ایندھن آگ بھڑک رہی ہوگی جس سے، اس کا حقیقی ایندھن وہ کافر لوگ ہوں گے کہ جن کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔
اور وہ بت ہوں گے کہ جن کی پیروی کو یہ سچ سمجھ کر، یہ خدا سمجھ کے کرتے رہے، آج وہ بھی دوزخ میں سڑ اور جل رہے ہوں گے، اور پیروکار بھی جل رہے اور مر رہے ہوں گے، اور ان کے وجودوں سے دوزخ ابل رہی ہوگی۔ تو ان کی مثال کہ جو دائمی دوزخ میں رہیں گے، ان کی مثال دے کر مومنوں کو بتایا، اے مومنوں، انہوں نے دائمی طور پہ دوزخ میں رہنا ہے، وہ دوزخ سے نکل نہیں پائیں گے۔ کافر لوگ نہ دوزخ میں مر پائیں گے نہ نکل پائیں گے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ یہ ہوتا ہے نا کہ چلو یار دوزخ میں کوئی گرے گا تو سڑ کے جل کے مر جائے گا، 1 منٹ کے لیے عذاب ہوگا، نہیں، دوزخ میں مر بھی نہیں پائیں گے اور عذاب کی شدت میں کمی بھی نہیں ہوگی۔ بے حس نہیں ہوں گے کہ دوزخ کے عذاب کی حدت و شدت 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کم ہو جائے، اللہ چاہے تو کم ہو، پر کافر کی نہیں ہونی۔ مومن گناہوں کے بدلے میں جا پڑے دوزخ میں، اس کی اللہ اپنی رحمت سے کم کر دے، معاف کر دے، دوزخ سے نکال دے، یہ اس کی کرم نوازی۔ پر بتایا کہ جنہوں نے دائمی طور پہ رہنا ہے، جن کی وجہ جو ایندھن بنے گے دوزخ کا، ایمان والو تم نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اس سے بچانا ہے کہ 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی دوزخ کی آگ بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر۔ اگر کوئی بندہ کہے یہ بات مثال دے کے سمجھائیں، تو گھر میں یہ جو دنیاوی آگ ہے، یہ دوزخ کی آگ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ دنیاوی آگ لال رنگ کی ہوتی، دوزخ کی آگ کو اتنا بھڑکایا گیا کہ وہ بلیک کلر کی۔ احادیث کو پڑھتے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سفید تھی، پھر بھڑکائی گئی تو لال ہو گئی، تو پھر بھڑکائی جاتی رہی تو اب وہ کالی سیاہ ہو گئی ہے۔ تو یہ دنیاوی آگ کا دوزخ کی آگ کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں، کوئی مقابلہ نہیں۔ تو گھر میں چولہے کو جلائیں، کوئی بندہ 1 سیکنڈ کے لیے ایسے آگ کے اوپر رکھ سکتے ہیں؟ 1 سیکنڈ کے لیے یوں کر کے کہے میں بہت بہادر ہوں، کر کے دکھائیں، نہیں کر سکتا۔ تو اپنے آپ کو سمجھانا ہونا تو یہ پریکٹیکل کر لیں۔ یہ نہیں کہتا ہوں کہ انگلی کو آگ میں جھونک دیں، صرف اس کی تپش کا احساس کر کے نا، تپش کا احساس کر کے وہاں سے سمجھ لیں کہ یہ اگر دنیا کی آگ 1 سیکنڈ بھی نہیں میں برداشت کر پا رہا ہوں، تو دوزخ کی آگ جو اس آگ کا اور اس آگ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ میں کیسے برداشت کر لوں گا؟ لہذا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر۔ یہ آیت کریمہ کے پہلے حصے کی تفسیر ہو گئی۔ پھر آگے دیکھیں، آگے کہا، اب آگے رویداد سنائی جا رہی ہے کہ دوزخ جو ہوگی وہاں معمور فرشتے کیسے ہوں گے، وہاں کے حالات و واقعات کیا ہوں گے، جس سے ڈرایا جا رہا ہے۔ کہا اس پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں، یعنی کہ دوزخ میں صرف آگ کا عذاب نہیں ہوگا، اس عذاب میں شدت اور حدت کرنے والے طاقتور فرشتے بھی ہوں گے۔ یہ جو بندے کا کانسیپٹ ہے نا کہ مجھے کہیں سے تنگی آئے تو میں ادھر بھاگ کے نکل جاؤں گا، تو مجھے ادھر تنگی آئی تو میں ادھر بھاگ کے نکل جاؤں گا، تو میں ادھر نکل جاؤں گا، تو میں بچا لوں گا، میں یہ دنیاوی چیزیں ہیں دوستو۔ جو فرشتے اٹھا کے بندے کو دوزخ میں ماریں گے نا، وہ نکلنے نہیں دیں گے، اور عذاب بھی کم نہیں ہوگا۔ تو یہ بتایا گیا، جو پھر فرمایا طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ دنیا میں کسی بندے کو سزا ہو جائے نا،
تو پیسے ویسے دے کر، گناہ کر کے پیسے ویسے دے کر اور لین دین کر کے جان چھڑا کے تو گھر آ جاتے۔ یہ جو لین دین کر کے گھر آ گئے نا، جس نے دیا وہی حرامی ہے، تو جن نے لیا وہی حرامی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے لینا دینا کر کے نا پروان کس چیز کو چڑھایا؟ ظلم کو۔ یہ جو لینا دینا کیا ہے نا، وہ جو اپنے منصب کے ساتھ خیانت کی وہ تو غلط ہے، جس نے رشوت دی، شریعت کی نافرمانی کی، وہ الگ ہے۔ یہ جو لینا دینا کر کے ظلم کو پروان چڑھایا ہے، یہ کیا مین مقصد اس کے اندر؟ جان چھڑا کے آگے گھر، اور پھر ذہن بن گیا گناہ کرو لینا دینا کر کے گھر آ جاؤ، گناہ کرو لینا دینا کر کے گھر آ جاؤ۔ عادت پکی ہوئی ہے، یعنی طبیعت میں حرام زدگی پکی ہوئی ہے۔ میرے جملے سے کسی کو تکلیف ہو، کسی ظالم کو تو ہو، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں، میں تو یہ جملہ بڑے مزے سے بولتا ہوں۔ ظالمین کے لیے اس طرح کا جملہ بولنا چاہیے۔ جو دیتے ہیں وہ اپنے کمینگی پن کے اندر بڑے کامل ہیں، اور جو لیتے ہیں وہ بھی اپنی کمینگی کے اندر پورے کامل ہیں، اور ثواب ٹکے گا نہیں ہے ان کے پاس۔ اگر یہ حرکت کر کے مر گئے تو حرام کی موت مریں گے۔ ہم تو یہ جملے ان ظالموں کے لیے چسکے لے کے بولتے ہیں۔ کیوں؟ جو لوگ لینا دینا کر لیتے ہیں، انہوں نے اس غریب کے ساتھ ظلم ہونے والے ظلم کا مذاق اڑایا کہ نہیں اڑایا؟ تمہارے لینے دینے نے نہیں سوچا کہ جس کے ساتھ لینا دینا کیا ہے، اس کمینے آدمی نے کسی غریب کی بیٹی کی عزت بھی لوٹی ہے۔ کون حساب دے گا اس کا؟ اس لیے جب ہم ظالموں کے خلاف جملہ دیتے ہیں تو ہم ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے، چاہے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ تو عادت پکی ہوئی ہے نا، لینا دینا کر کے جان چھڑا لی۔ فرمایا کہ نہیں، جب اللہ کی پکڑ آئے گی نا تو یہ لینے دینے کی جو بیماری ہے نا، یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، اور پوری سزا ملے گی، اور ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی رعایت نہیں ملے گی۔ لہذا جو دنیاوی مجرمیت ہے نا کہ لینا دینا کر کے جان چھڑا لی، تو یہ اپنا کنسپٹ بدلو۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی نا تو تم بچ نہیں پاؤ گے۔ تو فرمایا کہ جو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ پاکستان میں لوگ اداروں کی نافرمانی کرتے ہیں۔ لوگ ڈیوٹی کرتے ہیں، رشوت لے کے کام کر دیتے ہیں، پیسے پورے لیتے ہیں، ڈیوٹی کے پیسے پورے لیتے ہیں، حرام پیسہ کما کے کہتے ہیں یہ بھی ساری روزی ہے۔ ہاں جی، یہ دوزخ کی روزی ہے، کماؤ اور مرو اسی طرح۔ تم جو کوئی بھی ہو، جس ڈپارٹمنٹ میں بھی ہو، تمہارا جو بھی تشخص ہے، تم یہ حرام کھاؤ اور مرو اسی میں، کیونکہ تمہاری وجہ سے غریبوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تمہیں وہ گناہ کرنے والے امیر لوگ پیسے دے کر چلے جاتے ہیں، اور ان کی گندی عادت کی وجہ سے تم غریبوں کو بھی اسی سولی پہ لٹکاتے ہو۔ حرام کھاؤ اور مرو اسی میں۔ لیکن قیامت والے دن جب جس کو دوزخ میں گرایا جائے گا نا، وہاں جو محافظ فرشتے مقرر ہوں گے، اتھے تیرا لینا دینا نہیں چلنا۔ وہاں تیری سزا میں کمی نہیں ہونی کہ بندے کو قتل کیا، بعد میں پیسہ پوسہ لگایا تو شیر بن کے باہر آ گئے۔ جب اس قتل کا فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا تو اتھے تیرا لینا دینا نہیں چلنا۔ آپ پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب میں خلاف یعنی طبیعت باتیں کر رہا ہوں۔ میں دوستوں ان چیزوں میں گھومتا پھرتا رہتا ہوں۔ میں سوسائٹی کے مختلف طبقات میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، میں آتا جاتا ہوں، خون کے آنسو رونے کو دل کرتا ہے۔ جب غریب کو چکر لگائے جاتے ہیں اور امیروں کے جوتے چومے اور پالش کیے جاتے ہیں، تب خدا کا دین سامنے آتا تو روتے ہیں ہم کہ یہ قوم کہاں گئی جو کلمہ پڑھتی ہے اور اپنے عمل سے دین کا مذاق بھی اڑاتی۔
یہ نماز پڑھتے ہیں، اور اگر ان لوگوں کو، یہ چند طبقات جو ہیں، صرف ان 4-5 قسم کے لوگوں کو کنٹرول کر دیا جائے نا، معاشرے میں 80% ظلم ختم ہو جائے۔ چور کی تو ایسی کی تیسی جو چوری کرے، ڈاکہ مارنے والے کی تو ایسی کی تیسی کہ ڈاکہ مارے، عزت لوٹنے والے کی تو ایسی کی تیسی کو کسی کی عزت کو چھیڑ کے دکھائے، نہیں، وہ روک لیں گے۔ یہ جو محافظین ہے نا، محافظین، بس یہ ظلم ختم کر دیں، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جنہوں نے انصاف دینا وہ ظلم کر رہے ہیں، جنہوں نے عدل کرنا وہ ظلم کر رہے ہیں، جنہوں نے گناہگار کو سزا تک پہنچانا ہے وہ تختے پہ اتار رہے ہیں۔ تو معاشرے کے ساتھ ظلم کر کون رہا ہے؟ واردات کرنے والا ہے یا بچانے والے؟ محافظین کر رہے ہیں، وہ کوئی بھی ہے، ان کا نام کوئی بھی ہے، ان کے ادارے کا تشخص کوئی بھی ہے، مجھے کیا لینا دینا کسی سے؟ میں تو وہ باتیں کرتا ہوں جو دیکھی ہیں، اور میں یہ ایسی باتیں کر رہا ہوں یہاں بیٹھا میرے پاس مسجد میں کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا، ہر کسی نے دیکھی ہیں یہ باتیں۔ اور جب اللہ کی پکڑ آئے گی دوستو، اللہ کی گرفت آئے گی، تو کیا یہ لینا دینا کر کے جان چھڑانے والے چھڑ جائیں گے اس دن؟ سنگی تو پھڑے جان گے، سنگی تو ایسا بھی نہیں نکلے گا انہوں، یہ چلائیں گے، ان کے چلاہٹ کی آواز بھی نہیں نکال پائیں گے۔ فرشتے اٹھا کے دوزخ میں یوں ماریں گے، اور اس عذاب سے باہر آنے کا تصور بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے تربیت کی جا رہی ہے، اے ایمان والو۔ اور اللہ کیسے مخاطب فرما رہا ہے، کتنا محبت بھرا انداز ہے، فرمایا اے ایمان والو۔ کوئی کرتا ہے ایسا پیار یار؟ اپنے آپ کو بچاؤ، یہ کس کی بولی ہے؟ اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ کون بولتا ہے یہ بولی؟ یہ کتنی میٹھی اور پیاری ہے یہ بولی، یہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کا انداز ہے، یہ رب کائنات کا کلام ہے، یہ اللہ کا اپنی مخلوق سے، مومنین سے، مسلمین سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت والے لب و لہجے میں مخاطب فرما رہا ہے کہ اپنے آپ کو بچا لو، اس سے پہلے کہ وقت آئے موت تمہارے سامنے کھڑی ہو، تمہیں اپنے منصب یاد آنے لگ جائیں اور تمہیں پتہ چل جائے، یاد آنے لگ جائے کاش تھوڑی سی زندگی ہوتی نا تو میں نے اپنے بچوں کو جو ہے نا نیک بنا دینا تھا، اتنی سی زندگی مل جاتی نا تو میں نے اپنے بچوں کو جو ہے نا یوں کر دینا تھا، نمازی بنا دینا تھا، اخلاق اچھے دکھا دینے تھے، نیک لوگوں کی صحبت میں بٹھانا تھا، ان کی زندگی کی تربیت بدل دینی تھی۔ جب موت آپ کے سامنے آئے گی نا، وہ آپ کو ایک سیکنڈ بھی سانس نہیں لینے دے گی، وہ آپ کا کوئی بہانہ نہیں سنے گی، وہ موت آپ کو برداشت نہیں کرے گی۔ موت کہے گی نہیں، آ گیا وقت۔ برداشت دنیا میں کوئی لوگ ایک دوسرے کو کر لیں تو کر لیں، جب موت آئے گی برداشت بامانہ کے وقت نہیں دے گی موت، اور بے جان بے حس کر کے آپ کی ساری شخصیت کو نچوڑ کر زمین پر آپ کو پھینک دے گی، آپ اپنی مرضی سے ہاتھ بھی نہیں ہلا سکیں، اور آپ کے اہل خانہ آپ سے ڈرنے لگ جائیں گے، لوگ کہیں گے جلدی جلدی جنازہ پڑھاؤ، آپ کو چارپائی پہ بٹھا کر لٹا کر کفنا کر مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا، اور آپ کی شخصیت کا اثر یہ رہ جائے گا کہ جس چارپائی پہ آپ سوتے ہیں وہ کوئی اس چارپائی پہ بھی نہیں سوئے گا۔ جن کی خاطر زندگی میں تم تانے سہتے رہے، جن کی خاطر زندگی میں مشقتیں تم برداشت کرتے رہے، اذیتیں تم نے برداشت کی، سسکیاں تمہیں ملی، لوگوں کی گالی گلوچ تم نے سہی، بندے تیرے مرنے کے بعد تو تیری اولاد میں یہ احساس نہیں، کیوں نہیں؟ تم نے بھرا ہی نہیں۔ اگر بھرا ہوتا نا احساس تو
مرنے کے بعد تمہاری قبر پہ تمہارے قدموں میں بیٹھ کر تمہاری اولاد رو رہی ہوتی کہ بابا تمہارا فراق برداشت نہیں ہو رہا. لوگ تو کہتے کل خانے بھی جلدی جلدی کرو. یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، ایسی بات کرو. او جی جلدی مکاؤ جی، کام لگنا، یعنی کہ بلاؤ اس کو جلدی جلدی. اور اگر اولاد کی تربیت کی ہو ایسی اللہ کی فرما برداری کرنے کی، اولادوں کی تربیت اخلاق کے پیمانوں پہ رکھ کے کی ہو، تو خدا کی قسم ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اولاد سمجھتی ہے کہ ایسے جیسے زندگی کی دو ٹانگیں کٹ نہ گئی ہوں، آپاد نہیں ہوگی زندگی، میرا باپ نہیں ہے. میرے نانا جان، میں چھوٹی سی عمر سے لے کر اب تک میں ان کی آغوش کرم میں پلا ہوں. میرا پورا شخصیت میں ان کا غلام ہوں. میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، انہی کا سکھایا ہوا. ان کے بوڑھے ہاتھوں نے مجھے پالا، مجھے پڑھایا. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا نہیں سک رہا ہوں کہ مصلی جب میں، یہ 23واں مصلی ہے میری زندگی کا. اس مسجد میں 18واں مصلی پڑھ رہا ہوں، 5 مہینے پہلے پڑھے ہوئے تھے. اس مسجد کی در و دیوار میں قرآن پڑھتے میں جوان ہو گیا ہوں. یہ مسجد میرے سامنے بڑی وسیع بھی ہوئی اور خوبصورت بھی ہوئی. میں نے کوئی مصلی ان کی اجازت کے بغیر نہیں پڑھا. انہوں نے اجازت دی تو پڑھنے آیا. اور میرے مصلی ختم ہونے پہ جتنی خوشی ان کو ہوئی، میں نے اپنے گھر میں کسی کو نہیں دیکھا. اور کئی بار منزل یاد کرتے، وہ یاد آتے ہیں نا، تو ان کی قبر پہ جا کر بھی میں آنسو روکنا بھی چاہوں تو رکتے نہیں. اولادوں کے ذہن بدلیں، تربیت بدلیں. ماں باپ کی محبت کا احساس بھی اولادوں کے دلوں میں ماں باپ کو ڈالنا ہوگا. اللہ کی محبت کا احساس بھی ماں باپ کو ڈالنا ہوگا. اور ایک کامیاب ماں باپ کے منصب سے دنیا سے جانا ہوگا. پھر آگے دیکھیں تو اس آیت کریمہ میں سمجھا یہ دیا کہ دوزخ کا جو عذاب ہے وہ حقیقی ہے، کافروں کے لیے حقیقی ہے. اور مومنین، تم ایک قطرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی اس کو قبول مت کرنا. کوئی عمل ایسا نہ کر بیٹھنا، کوئی نافرمانی ایسی نہ کر بیٹھنا کہ تمہیں دوزخ کے عذاب کا ایک قطرے کا استحقاق بھی ملے، تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. لہذا اپنی بھی حفاظت کرنا، اپنی اولاد کی بھی حفاظت. پھر اگلی آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. اے کافرو، پہلے مومنین کی بات ہوگی. اب کہا اے کافرو، آج تم بہانے نہ بناؤ، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم نے کیا. تمہاری زندگی گزری، تم اسلام کو ٹھکراتے رہے. تم نے ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سوچا کہ چلو ماننا نہ ماننا یہ تو ثانوی بات ہے، پڑھ کے تو دیکھوں، میں غور تو کر کے دیکھوں. اسلام خوبصورت شکل میں تمہارے سامنے آتا تھا، تمہارا کساوت کفر جو ہے وہ رد کر دیتی. آج تمہارے بہانے نہیں سنے جائیں گے. آج تمہارے لیے وہ فیصلہ کر دیا جائے گا جو تمہارے اعمال کی جزا ہے، یعنی کہ تمہیں دائمی طور پہ دوزخ میں ڈال دیا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اے مولا، کافر تو دوزخ میں جائیں گے اور مسلمان جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، اور گنہگار جو مسلمان ہیں ان میں سے بعض کے بارے میں دوزخ کے وقتی طور عذاب کا فیصلہ ہوگا. تو مولا دوزخ سے اپنے آپ کو بچائیں کیسے؟ وہ طریقہ بھی ارشاد فرما. وہ طریقہ بھی اگلی آیت کریمہ میں آ گیا کہ وہ طریقہ کیا ہے. وہ طریقہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندے اپنے آپ کو توبہ کے رستے پہ لے کے آ. بس توبہ کے رستے پہ آ گئے تو سمجھو حقیقت پا گئے، حق پا گئے. کبھی
آپ نے لفظ توبہ کے اوپر غور کیا ہے؟ لفظ توبہ کے اوپر آپ غور کریں گے نا تو اس لفظ کے اندر آپ کو ایک امید نظر آتی ہے کہ نہیں؟ اچھا کیوں نظر آتی ہے؟ اللہ کی رحمت کی وسعت اتنی ہے، ہماری کروڑوں عقلیں بھی ہوں تو کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو رحمت کی وسعت جب توبہ کے راستے سے بندہ دیکھتا ہے تو پھر امید نظر آتی ہے کہ نہیں ہے؟ لفظ توبہ کے اندر ایک ڈھارس نظر آتی ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ اچھا لفظ توبہ کے اندر ذرا غور سے دیکھیں تو لفظ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی رحمت و رافت وہ کھلی ہوئی کتاب کی طرح نظر آتی ہے کہ نہیں؟ چلے پھر آپ لفظ توبہ میں غوطہ زنی کریں تو لفظ توبہ کے اندر بخشش کی کھلی کتاب نظر آتی ہے کہ نہیں؟ بولیے آتی ہے کہ نہیں؟ آتی ہے۔ اتنا کچھ توبہ میں ہے اور ابھی تک توبہ کا راستہ نہیں بنایا۔ توبہ میں غوطہ زنی کریں امید بھی ہے، توبہ میں غوطہ زنی کریں تو ڈھارس بھی ہے، توبہ میں غوطہ زنی کریں تو گناہوں کی بخشش بھی۔ توبہ کے اندر توبہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں، اس لفظ توبہ میں غوطہ زنی کریں تو بخشش کھلی کتاب کی طرح نظر آتی ہے، رحمت کی امید نظر آتی ہے۔ اتنا کچھ ہے اس میں، کیوں نہ اسی کو اٹھا کے سینے سے لگا لیں؟ اگر اسی کو اٹھا کے سینے سے لگا لیں تو اس توبہ کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں وہ سارے ہمارے، وہ سارے ہمارے ہو گئے۔ اور پر توبہ ہونی کیسی ہے؟ ڈرامہ بازی والی۔ ایک ہوتا ہے نا توبہ بھئی ہو بھی رہی ہے، اندر ہی اندر گناہوں کی امیدیں پلپ بھی رہی ہیں کہ مسیطیں توبہ ہو رہی ہے تو گھر جا کے پھر وہی پٹھا کام کرنا، یعنی موبائل کھولنا تو جو بد نگاہی تو جو کچھ آنے لگا چاہیے۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ اسی کو میں نے آپ کو کہا کہ دکھاوا بازی یہ ڈرامہ ہے۔ توبہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، دوزخ سے بچنے کا اللہ راستہ ارشاد فرما رہا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو کہ جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو، ایسی توبہ۔ مطلب ایک مثال ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند ہے اور ہم کسی گناہ سے توبہ کر رہے ہیں تو دل میں کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ زبان کے اوپر ترانہ بخشش ہے، امید سحر ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں، آنکھوں سے اشک رواں ہیں اور کہتے مولا میری خطا کو معاف کر۔ دل تصدیق کرے کہ میں مر جاواں گا تو گناہ میں نہیں کرنا، پھر میں ہون نہیں دینا ہے دوبارہ، میں پورا زور لگاؤں گا، انرجی خرچ کروں گا، میں یہ گناہ نہیں ہونے دوں گا پھر۔ اس کو کہتے توبہ النصوح۔ اور اگر جو زبان سے نکل رہا ہے دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا تو یہ سارا ڈرامہ ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ میرا نیکی میں دل ہی نہیں لگتا قاری صاحب، میں مسجد میں آتا ہوں میرا مسجد میں بھی دل نہیں لگتا، میں نماز پڑھنے کی بڑی کوشش کرتا ہوں پر میں نماز ہی نہیں پڑھ پاتا ہوں، میں پوری نہیں نماز پڑھ پاتا ہوں، مجھے یہ بھی بیماری ہے روحانی، مجھے یہ بھی بیماری ہے، مجھے یہ بھی بیماری ہے، مجھے یہ بھی بیماری ہے۔ تو جب میں پوچھتا ہوں اور بیمار تو ہو آپ اور دوائی بھی لی ہے کہ نہیں؟ اچھا جی نہیں جی لی ہے۔ میں نے کہا کسی اسپیشلسٹ سے لی ہے یا کسی عطائی سے لے لی ہے؟ اور بھائی سیکھے ہوئے ڈاکٹر سے لی ہے دوائی، پڑھے ہوئے ڈاکٹر سے لی ہے، یا جو خود ہی سے ڈاکٹر بن گیا ہے اس سے لی ہے؟ ظاہر ہے جو خود ہی سے ڈاکٹر بن گیا ہے وہ آپ کے مرض میں اضافہ کرے گا، علاج نہیں کرے گا۔ اور جو اصل ڈاکٹر ہے، جو اسپیشلسٹ ہے، جس نے پڑھ رکھا ہے، جس کا پیشہ ہی یہ ہے،
وہ جب دوائی دے گا نا وہ پہلے سارے مرض کی شناخت کرے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ جسم کی حرارت اور حدت کیسی ہے، کس کیفیت کی دوائی دوں گا وہ اثر کرے گی، مرض جو ہے اس کی شدت کم ہوتی ہوتی مرض ختم ہونے لگ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو میں نے کہا کہ علاج یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کا نا اپنا رستہ درست کریں۔ علاج کیا ہے؟ اپنے آپ کو توبہ پر مضبوط کریں، سچی توبہ کریں۔ جب آپ کی توبہ سچی ہوگی، میں آپ کو پکی گارنٹی سے یہ بات بتا دوں، جو پکی توبہ کرے اس کا دل نیکی میں لگتا ہی لگتا ہے، اس کو نیکی میں دل لگانے کے لیے تربیت نہیں کرنی پڑتی، اور جس کو تربیت کرنی پڑتی ہے اس کی توبہ سچی نہیں ہوتی۔ توبہ درست کریں، پکی سچی توبہ کریں۔ خدا کی قسم آپ ایک سجدہ کریں گے، اگر آپ کے آنسو بہہ نہ جائے تو پھر کہنا، آپ کی تنہائییں اگر آپ کو سجدہ ریزی پر، تسبیح و تحلیل پر، تلاوت قرآن پر اگر آپ کی تنہائییں آپ کو کوسنے نہ لگ جائیں تو پھر کہنا۔ آپ بستروں سے اٹھ کر وضو کر کے نوافل کی کثرت نہ کرنے والے بن جائیں تو پھر کہیے گا۔ کیا ہے؟ دوائی درست کھائیں، اچھی دوائی کھائیں، اور اپنے مرض کی دوائی کھائیں۔ انشاءاللہ مرض میں افاقہ بھی ہوگا اور مرض ختم بھی ہو جائے گا۔ جب مرض ہی ختم ہو جائے گا تو اس مرض سے ہونے والی جسم میں جو کاہلی ہے وہ بھی ساری ختم۔ تو رمضان المبارک کا یہ چوتھا جمعہ آ گیا ہے۔ 4 جمعے اپنی برکت لٹا کے گئے کہ نہیں؟ ہر آنے والی سحری اور ہر آنے والی افطاری امید بخشش بن کے ہمارے دروازے پر آ کے دروازہ کھٹکھٹایا کہ نہیں؟ ساری نے بھی کہا بندے اٹھ، اللہ کی یاد میں ہونا کھڑا، اللہ کی یاد میں روزہ رکھ۔ اور جنہوں نے سحری کی دستک پر بھی لبیک کہا ہوگا، افطاری کی دستک پر بھی لبیک کہا ہوگا، پتہ نہیں ان کے خزانے میں کتنے ہیرے جواہرات آ گئے ہوں گے۔ اور جنہوں نے سحری کے وقت بھی بہانہ کیا اور افطاری کے وقت تو پھر ہونا ہی نہیں تھا، تو دن تو بھائی ان کے بھی گزر گئے، دن ان کے بھی گزر گئے۔ بیٹھ کے فیصلہ دو، جج بن جاؤ اپنے عمل پر، اور پوچھو ذرا اپنے آپ سے کہ آپ کا قاضی، یہ جو قاضی صاحب ہے دل، انہیں مجسٹریٹ بنا لیں اور کہیں گے فیصلہ دیں جی میں نے اپنے آپ کے ساتھ صحیح کیا یا درست کیا۔ آپ کے مجسٹریٹ نے آپ کے حق میں فیصلہ نہیں دینا، اس نے یہی کہنا ہے تم نے غلط کیا، تم نے غلط کیا۔ چلو جو ہوا سو ہوا۔ ابھی تو رمضان المبارک امیدوں کے ساتھ ہے، ابھی امیدیں ہیں، رمضان ہے، کیوں نہ اپنی غلطی کو درست کر لیا جائے، اپنی غلطی کو سدھار لیا جائے، کہیں کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس کو پورا کر لیا۔ کتنے چہرے ہیں، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، آپ دیکھیں ان کی عمر دیکھیں، میں ان کو کئی سالوں سے جانتا ہوں، یہ میرے پیچھے تراویح پڑھتے ہیں، اور اس طرح اور بھی میرے بزرگ بیٹھے ہیں، بابا یعقوب بیٹھے ہیں، اور بھی یہ صدیق صاحب بیٹھے ہیں، شبیر صاحب بیٹھے ہیں، یہ میرے پیچھے نا پورا قرآن پاک، میں ان کو یعنی بہت عرصے سے جانتا ہوں، بلکہ شروع سے ہی دیکھا میں نے، پورا قرآن میرے پیچھے کھڑے ہو کے سنتے ہیں، پورا قرآن سنتے ہیں۔ یار یہ عمر رسیدہ لوگ یہ پورا قرآن پیچھے کھڑے ہو کے سنتے ہیں، تو جوانوں نے اپنی جوانی بیچ دی ہے یار کیا؟ یا ان کے گھروں کے پاس مسجدیں نہیں ہیں، یا ان کو قرآن کی آواز نہیں آتی؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ رمضان کتنی برکتیں تھی رمضان کی، کتنے لوگ ہیں جو قرآن نہیں پڑھ سکتے، پر ان کا جنون ان کو تراویح میں لا کے پیچھے کھڑا کر دیتا ہے کہ ایسی پڑھ نہیں سکتے نا، تو قاری صاحب پڑھیں گے تو ایسی سنیں گے، تو پورا قرآن سنتے ہیں۔ مجھے زندگی میں 18واں سال ہے اس مسجد میں مصلی پڑھتے ہیں، اور میری زندگی کا یہ 23واں مصلی ہے،
میں نے 18 سال میں یہ 2 4 5 نام جو آپ کے سامنے لیے، 18 سالوں میں ان لوگوں کو میں نے اپنے پیچھے پایا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی میرے دوست، میرے محلے کے نمازی، میں ان کی نمائندگی صرف اس وجہ سے کی ہے کہ آپ ان کی عمر دیکھیں پر ان کے جذبات دیکھیں۔ ہم میں صحت مند لوگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، کہ جو اگر اپنے اندر قرآن کی لذت کو، اللہ کے ذکر کی لذت کو پال لیں تو وہ تو یہ کہیں کہ ہم پیچھے کھڑے ہوتے نہیں، 5 پارے سنائیں آپ ہمیں، ہمارا من نہیں بھرتا قرآن سن سن کر، اور سنائیں ہمیں۔ تو ابھی امید سحر ہے، ابھی رمضان ہے، اور کیا کہتے ہیں اس عشرے کو؟ دوزخ سے چھٹکارے والا ہے، جو جہنم سے چھٹکارے والا عشرہ۔ آؤ جہنم سے چھٹکارے والا میرے پیارے دوستو عشرہ آ گیا، آؤ مل کے عبادت کریں، مل کے رب سے مانگیں، مل کے توبہ کریں، اور یہ جو دوزخ سے چھٹکارا دیا جا رہا ہے، اللہ کی رحمت سے ہم بھی اس کے اندر شامل ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔